أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، میں محمد شاہد آج کے جلسے کا نادم جلسہ آپ تمام کا AHES کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں قرآن مجید کی تلاوت سے جلسے کا آغاز کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اب میں آپ کے سامنے مختصر طور پر AHES یعنی
ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کا تعارف دینا چاہوں گا۔ AHES ایک دعوتی و اصلاحی ادارہ ہے جو 2004 سے دعوتی و اصلاحی کام انجام دے رہا ہے، جس کا اہم مقصد غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینا اور جو غلط فہمیاں اسلام کے متعلق ہے انہیں دور کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھائی جو دینی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں ان تک دینی تعلیم کو پہنچانا۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ AHES نے بیت المال کا قیام کیا، جس کے ذریعے سے غریب لڑکیوں کی شادی میں مدد کی جاتی ہے اور غریب اسٹوڈنٹس کی فیس ادا کی جاتی ہے، اور لوگوں کو سود کی لعنت سے بچانے کے لیے بلا سودی قرض کا کام بھی انجام دیا جاتا ہے۔ اب تمام سے گزارش کرتا ہوں جس طرح بھی ممکن ہو اس اچھے کام میں ہمارا تعاون کرے۔ الحمدللہ اس کے علاوہ AHES نے کئی میڈیکل کیمپس منعقد کیے، جس سے کئی غربا میں مفت دوائیں تقسیم کی گئی، اور مفت آئی کیمپ بھی منعقد کیے گئے، جس کے ذریعے سے 30 تا 40 لوگوں کا مفت آپریشن کیا گیا، اور اس کے علاوہ ہجامہ کیمپ بھی منعقد کیے گئے۔ الحمدللہ AHES کی جانب سے جن، جادو، نظر بد کا قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج کا انتظام بھی ہے، جس کو 15 سالہ تجربہ کار ماہر معالج جناب شکیل احمد صاحب صدر AHES کی نگرانی میں انجام دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ AHES پچھلے 8 سال سے لگاتار ہر سال کامیاب سمر کیمپ منعقد کرتے آ رہی ہے، جس میں بچوں کو بنیادی ارکان توحید، رسالت، نماز، قرآن، طہارت وغیرہ وغیرہ کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اسی سمر کیمپ میں فری کمپیوٹر کورسز، جس میں ہارڈ ویئر کمپیوٹر، MS آفس، نیٹورکنگ کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، اور کورس مکمل ہونے پر سرٹیفکیٹس بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد رحیم خان میں جمعہ کے خطبات اور ہفتہ واری درس منعقد کیا جاتا ہے، اور پروگرام کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جاتی ہے، جس کے DVDs بنانے کے علاوہ YouTube پر اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ آپ جناب شکیل احمد صاحب کے بیانات ABUHURAIRAES youtube.com ٹائپ کر کے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ سارے کام اللہ ہی کی مدد سے انجام دیے جاتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ تھا مختصر سا تعارف ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اب میں آج کے مقرر جناب عبد الرحمن فاروقی صاحب امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر کا آغاز کرے، جس کا عنوان اسلام کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد،
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الدین عند اللہ الاسلام. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو بلا شرکت غیر ساری کائنات کا موجود مدبر مالک آقا شہنشاہ حاکم حقیقی اور رب اور معبود برحق ہے. اسی نے ہم کو پیدا فرمایا اور ایک بہترین مخلوق ہونے کا شرف بخشا اور اپنی پیدا کردہ وسیع و عریض زمین کی خلافت کا تاج ہمارے سروں پر رکھا. خلافت عرضی کے فرائض کو بحسن و خوبی انجام دینے کے لیے ہم کو بہترین صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا. دل دیا، دماغ دیا، فہم دیا، شعور دیا، نیک اور بد میں تمیز کرنے کا وصف نصیب فرمایا اور ہماری پرورش اور پرداخت کے سلسلے میں ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر فرمایا. ہم کو آزادی دیا، اختیارات دیا اور ہماری کامل ہدایت، رہنمائی، رہبری اور مقصد زندگی سے آگاہ کرنے کے لیے وحی و رسالت کا نظام ہدایت مقرر فرمایا. بے شمار سلامتیاں، بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے سے ساری عالم انسانیت کو قیامت تک کے لیے ایک نہایت درجہ کامل ترین اور پاکیزہ ترین ضابطۂ حیات، طریق زندگی بشکل اسلام نصیب فرمایا. عزیز القدر علی جناب شکیل صاحب حفظہ اللہ، وہ عزیزان محترم، وہ قابل صدقدر نوجوانوں، وہ عزیز بچوں، وہ واجب التعظیم ماؤں بہنوں، جیسا کہ آپ باخبر ہیں اور ابھی ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ میری گفتگو کا عنوان ہے اسلام کیا ہے. اسی مناسبت سے ایک مختصر سی قرآن مجید کی ایک آیت بھی میں نے تلاوت کیا ہے. انشاءاللہ اس موقع پر میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ حقیقت میں اسلام کیا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں اس بات کا مدعی نہیں ہوں یا اس بات کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں تھارولی اسلام کو سمجھ گیا ہوں اور تھارو نالج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ جتنی باتیں مجھے سمجھایا ہے، جتنا علم مجھے نصیب فرمایا ہے، وہ اللہ کے کرم کے سہارے آپ کے سامنے عرض کروں گا. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ تمام لوگ جو ہے اسلام سے ناواقف ہیں اور میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کے دین کی باتیں ہیں، ان کو یاد کرنا اور یاد دلانا یہ ہماری زندگی کا نصب العین اور مشن ہے. لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت ایسی ہے کہ مسلمان ہونے کے سلسلے میں وہ مخلص ضرور ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے وسیع تقاضے کیا ہے. تو بہرحال اسی جو ہے انہی حقائق کے پیش نظر یہ جو ہے عنوان کا جو ہے منتخب کیا گیا تاکہ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ عرض کیا جائے. میں اللہ تعالیٰ کے کرم کے سہارے آپ کے سامنے ایک حسن ترتیب سے میری اپنے جو ہے ناقص دانش کے لحاظ سے جو حسن ترتیب ہے اس کے لحاظ سے کچھ عرض کروں گا. اب یہ اسلام کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلے ایک سوال پیدا ہوتا، اسلام کیا ہے؟ ابھی آگے باتیں آئیں گی، لیکن یہ اسلام کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلے یہ چیز اپن حقیقت میں سمجھنا معلوم ہے آپ کو، لیکن ایک منطقی انداز سے بات کو رکھنے کے لیے ایسا اس انداز سے ہم کو سوچنا اور کہنا اور سمجھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم آپ اور ہم رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے، سیر گاہ، چراگاہ، تفریح گاہ، عیش گاہ نہیں ہے. ہم ایک مقررہ مدت تک یہاں زندہ رہیں گے، موت آئیں گی، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو مسلم اور غیر مسلم
کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ موت کے واقعات ہمارے سامنے ہوتے رہتے ہیں، اور کتنوں ہی کہ جنازوں میں ہم شریک رہے ہیں، نماز جنازہ میں شرکت کیے ہیں، کتنوں ہی کو قبرستان پہنچا دیے ہیں، سپرد خاک کر دیے ہیں، دعائیں مغفرت کر کے واپس لوٹے ہیں، ایک حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مقررہ مدت تک یہاں پر رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بندگی کو اس بہت انداز سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کا بھی ایک بات تذکرہ کیے دیتا ہوں، یہ بھی بہت لوگوں کے بہت لوگ اس سے واقف نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھیے، بندگی کا مقصد بہت سی آیتوں میں بتلایا گیا ہے، اگر میں اس پہ کہنا شروع کروں تو عنوان بدل جاتا، لیکن ایک بات کا ذکر ضرور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو، مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ اور ہم بکے ہوئے ہیں جنت کے بدلے، نہ جان آپ کی ہے، نہ مال آپ کا ہے۔ اور یہ حقیقت کو سمجھیے کہ اسلام کیا ہے، بندگی کا مقصد کیا ہے، مسلمان ہونے کے نتیجے میں کیا بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور کس بھاری آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، وہ پہلے احساس کیجئے، ریئلائز دس پرٹیکولر فیکٹ۔ تو وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرا، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی جان ہے، جسم ہے، روح ہے، دل دماغ سب اسی کے دیے ہوئے ہیں، اور مال بھی اللہ ہی دیا ہے۔ لیکن اللہ کی شان کریمی یہ ہے، یہ دونوں چیزوں کو ہم کو عنایت فرما کر خرید لیا۔ کس کے بدلے خرید لیا؟ جنت کے بدلے۔ کائنات کے اندر سب سے بڑی قیمت اور بہترین چیز کچھ ہے تو جنت ہے، لازوال نعمتیں ہیں وہاں پہ، ہمیشہ کی زندگی ہے، انعامات اور اکرامات ہے۔ تو خیر، وہ قیمت اللہ تعالیٰ لگا کر پھر یہی جان اور مال کو اپنے پاس نہیں لے لیا، ہمارے پاس ہی چھوڑ دیا، ہم کو ہی دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے، عزیزان محترم، قابل صدقہ نوجوانوں، کہ ارے میرے اہل ایمان بندے اپنی جان کو، مال کو جنت کے بدلے بیچ دینے کے بعد، فروخت کر دینے کے بعد، یہ معاہدہ اللہ سے کر لینے کے بعد اپنی جان پر، اپنے مال پر مالکانہ اور مختارانہ اختیارات استعمال کرتے ہیں، یا امین کی حیثیت سمجھتے ہیں۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ خود فرمائیے، کتنے لوگ ہیں جو اپنی جان پر، مال پر اپنے آپ کو امین سمجھ رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنی جان پر، اپنے مال پر مالکانہ اور مختارانہ طور پر اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میدان حشر میں جب اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے، تمام پردے چاک کر دیے جائیں گے، چاک ہو جائیں گے، اور اس وقت معلوم ہوگا کون زبردست خائن ہے، غداری کرنے والا ہے، غداریاں کیا ہے، اور کون امانت اور دیانت سے پیش آیا ہے، کون اپنے آپ کو اس دنیا میں امین ثابت کیا ہے۔ یہ بھی ایک زندگی کا مقصد اور اسلام کیا ہے۔ تو جناب، ہم بکے ہوئے ہیں، اور جو بھی جان اور مال ہم پر اس وقت ہم کو حاصل ہے، وہ امانت ہے، اس پر ہماری حیثیت امین کی ہے، مالک اور مختار کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے انہوں اپنی جان کو، مال کو کیسا استعمال کرتے۔ تو خیر، تو یہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے، اور اس طریقے سے ہم ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کتنی یہ بندے ایمان لا کر، مجھ پر ایمان لا کر اپنی جان کو، مال کو جنت کے بدلے فروخت کرنے کے بعد کتنی امانت اور دیانت کا ثبوت دیتے ہیں، یا خیانت کرتے ہیں۔ اور جس میں امانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، جس میں عہد کی پابندی نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے، دیکھیے کہ وسیع باتیں کا واسٹ ویژن وسیع تصور اسلام کا یہ ہے، اور آگے آپ بڑھتے جائیے، بہت سارے باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو یہ بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک اسلامی قانون نازل فرمایا، ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ شروع ہی سے وحی و رسالت کے ذریعے سے کر دیا، اور انبیاء آئے،
آ کے تمام لوگوں کو یہی خبر دیے کہ دیکھو بھائی یہ دنیا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں ہے، کوئی جو ہے عیش گاہ نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان گاہ ہے. تم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور جواب دہی کرنا ہے. تو تم اس کی، اور نبی کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے والے. یہ بھی ایک بات سنیے صاحب، اسلام سے متعلق اہم بات ہے یہ. خبر کئی کی خبر دیتے تھے نبی؟ آخرت کی. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. دیکھیں اللہ فرماتا اس کائنات کے اندر سب سے بڑی خبر ہے تو قیامت کی خبر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اس خبر کے بارے میں جو ہے، بڑی خبر کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کے خیالات مختلف ہیں. کون سی بڑی خبر؟ قیامت. آج ہم مختلف خبروں کے سلسلے میں جو ہے الجھے ہوئے ہیں. ارے میرا بیٹا پروفیشنل ڈگری لے لیا، میری بیٹی کی شادی ہو گئی، میرے فلاں بھائی یہ پوزیشن حاصل کر لیا، میں یہ حاصل کر لیا، میں وہ کر لیا، یہ خبریں دنیا کی ہیں فلاں. ارے یہ سب خبریں چھوڑیے، سب سے بڑی خبر آخرت کی خبر ہے. اور کئی جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ بہت اہم خبر ہے، بڑی خبر ہے. اور اس آیت میں بھی یہی ہے. اس عظیم خبر کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں یہ لوگ جس کے بارے میں ان کے معتقدات، خیالات مختلف ہیں. تو عظیم خبر کیا ہے؟ یا تو ہماری موت ہے وہ قیامت سے پہلے، یا ہماری زندگی میں قیامت آ جائیں گی، اور اس کے بعد میں تو پھر ہم کو قیامت کے روز بھی اللہ کے حضور کھڑے ہونا اور جواب دہی کرنا ہے. تو عزیزان محترم، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک قانون نازل فرمایا. اس قانون کا نام کیا ہے؟ اسلام. وہ کیا ہے قانون؟ بشکل قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. تمام انبیاء یہی اسلامی تعلیمات کو پیش کرتے رہے. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر تمام عالم انسانیت کے لیے، کسی خطے زمین کے لیے نہیں، تمام عالم انسانیت کے لیے اور تمام دنیا والوں کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک یہ قرآن مجید جو ہے آپ جو ہے پیش کیے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا اور اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے جو ہے بتلائے کہ اسلام کیا ہے. تو یہ جو ہے اصل میں اللہ کا نازل کردہ قانون ہے. اسلام کے معنی یہ کہ امن میں آ جانا، سلامتی میں آ جانا اور اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جانا، بالکل کامل سپردگی سے پیش آنا، اللہ کو بالکل سبمٹ کر دینا اور اپنے ظرف کو کچل دینا، اپنے خواہشات کو کچل دینا، یہ ہے. اور اچھا، اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک حدیث بھی سماعت فرمائیے. بھئی اسلام کیا ہے؟ دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رونق افروز تھے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونق افروز تھے. یہ مسلم کی حدیث ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب صحیح مسلم کا آغاز اس حدیث سے کیے ہیں. اس حدیث کو ام الاحادیث کہتے ہیں، اور جو ہے حدیث جبریل علیہ السلام بھی کہتے ہیں. اور ایک صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونق افروز ہیں. ایک شخص آیا، بہت ہی جوان سال، بہت ہی ہینڈسم، کالے بال اور وائٹ ڈریسنگ، اور دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ ذرا بھی اس کے پر سفر کی کوئی تھکن نہیں ہے اور کوئی صحابہ میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. اب جیسا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے وہ اپنے گھٹنوں کو، وہ بھی بیٹھ گیا، اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ، رانوں پہ ایسا اپنے ہاتھ رکھ دیا، کوئی گھٹنوں سے ذرا اوپر ایسا ہاتھ رکھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بھائی اسلام کیا ہے؟ واٹ از اسلام؟ دیکھیے اس کو سنیے، الفاظ بہت مختصر ہیں لیکن میں ذرا آگے چل کر آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا کہ اس میں کیا وسعتیں ہیں. اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں، کوئی الہ نہیں ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، استطاعت کی صورت میں حج کرو. یہ اسلام ہے. تو اب گواہی دو. دیکھیے گواہی کے الفاظ کو آپ ذہن میں رکھیے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد کے سہارے میں تھوڑے توقف کے بعد میں اس شہادت کے لفظ کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا. تو اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور عبادت کے لائق نہیں ہے، الہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، استطاعت کی صورت میں حج کرو. تو اس نے کہا آپ نے سچ کہا.
تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے کہ ارے عجیب و غریب قسم کا آدمی ہے، سوال کر رہا ہے اور جواب دیا جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ تو پھر دوسرا سوال کرا کہ ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور ہمارے آخرت پر ایمان لاؤ، یعنی قیامت پر ایمان لاؤ، اور ہمارے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاؤ، اور جو ہے ہمارے تمام جو ہے انبیاء پر ایمان لاؤ، تقدیر کے خیر و شر پر۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں بھی بڑی وسعتیں ہیں۔ آپ ایسا مت سمجھے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان، تمام انبیاء پر ایمان اور تقدیر کے خیر اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تھوڑے توقف سے میں کچھ وضاحت کروں گا۔ تو اس نے کہا نہیں آپ نے سچ کہا۔ تو پھر تیسرا سوال کرا انہیں کہ احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی، دیکھیے اس کو بھی بہت غور سے سنیے، اس میں ہمارے لیے ایک میسیج ہے کہ واٹ از ایکچولی اسلام از، جو ہے اسلام حقیقت میں کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ اللہ تم کو جو ہے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ تو ضرور ہے کہ نہیں تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں ہے تو اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ بصیر ہے اور ہمارے سینے کے وساوس کو تک جانتا ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، اللہ ہمارے سینوں کے وساوس کو تک جانتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ ہمارا ہمیشہ سے جو ہے شدید احساس رہنا، یقین رہنا، پختہ یقین رہنا کہ ہر وقت ہمارے پر اللہ کی نگرانی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہر ایک پر جو ہے قائم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ایک تربیت کے طور پہ ایک آیت بھی تلاوت کیے دیتا ہوں۔ اللہ سورہ خواب میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ہماری زبان سے نکلتا ہو اور اس کو ریکارڈ کرنے فرشتے تیار نہ ہو۔ کرامن کاتبین ہر ایک کے ساتھ 2 ہے۔ اب ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اس کے دگنی تعداد فرشتوں کی یہاں پر ہے، اور قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے حکم سے کچھ فرشتے آ کے بیٹھ گئے ہوں گے، وہ بھی سن رہے ہوں گے، کیونکہ فرشتے گردش کرتے رہتے جہاں قرآن و حدیث کا ذکر ہوتا ہے، ارے یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں اللہ کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، آ کے جو ہے بیٹھ جاتے۔ وہ کتنے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا تو ضرور ہے ہماری جتنی تعداد ہے اس کی دگنی تعداد تو ہے یہاں فرشتوں کی۔ تو ایک ایک چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈڈ آن دی ڈے آف ججمنٹ، ایوری تھنگ جو ہے اور جو ہے لائف ہسٹری ول بی پریزنٹڈ بیفور اس، ہماری تمام تاریخی زندگی کا تمام کارنامہ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور مجرمین پریشان ہو جائیں گے، ہائے یہ کیسی کتاب ہے، اس کے اندر ہر چھوٹی بات کا ذکر ہے، ہر بڑی بات کا ذکر ہے، یہ کیسی کتاب ہے، پریشان ہو جائیں گے۔ تو بہرحال عزیزان محترم اس طرح سے یہ احسان ہے۔ اس کے بعد میں ابھی بھی حدیث کا حصہ ہے لیکن ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، اس کا میں ذکر نہیں کرتا، وہ شخص چلے گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرمائے، کیونکہ حضرت عمر یہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمائے تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، تم لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے جو ہے یہاں پر آئے تھے۔ یہ تو عزیزان محترم قابل صد قدر نوجوانوں، یہ بھی ایک انداز ہے، ضمنی طور پہ کہہ رہا ہوں، میرا عنوان نہیں ہے، یہ بھی ایک انداز ہے تعلیم دینے کا۔ جیسا کسی کو آپ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، ان سے راز گفتگو اگر کی جائے تو معاملہ الجھ جاتا ہے، وہ مشتعل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے ایک ساتھی کو سامنے بٹھا لینا، آپ انہوں سوال کرنا، آپ جواب دینا، یا آپ سوال کرنا، انہوں جواب دینا، انہوں بیٹھے ہوئے سنتے جاتے۔ ہو سکتا ہے وہ سوالات جوابات سے ان کے دل پر اثر کر جائیں اور وہ جو ہے موحد بن جائیں، مشرک سے جو ہے پکے جو ہے مخلص مسلمان بن جائیں، بدعتوں کو خرافات کو ان کو چھوڑ دیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ ہے۔ اب جناب اور آگے بڑھیے، ایک قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک ہمارے اسلام کی حقیقت اسلام کی ایک تصویر رکھ دیتا ہوں میں، اس کے بعد میں اور آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں فرماتا ہے سورہ صافات میں فَلَمَّا بَلَغَا مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ،
ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام جب باپ کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھے کہ اللہ کے حکم سے اپنے فرزند ارجمن کو ذبح کر رہے ہیں. تو انہوں وہی کہہ رہے ہیں دیکھو بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اللہ کے حکم سے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں, تو تمہارا کیا فنظر ماذا ترى, واٹ از یور اوپینین, واٹ از یور ویو, واٹ از یور آئیڈیا, آپ کا خیال کیا ہے. یعنی وہ خود تو ذبح کرنے تیار ہو گئے, یعنی بالکل خلوص دل سے اللہ کی محبت کو اپنے قلب پر بیٹے کی محبت پر غالب رکھ کے اور ذبح کرنے تیار ہو گئے. لیکن اس سے پہلے وہ دریافت کر رہے ہیں بیٹے سے اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی اللہ کا فرمانبردار بندہ ہے اور اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے تحت قربان ہونا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے. میں جبکہ اس کو دعا کیا تھا اس کے پیدا ہونے سے پہلے, ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا لڑکا دے جو صالحین میں, یا میں ایسی اولاد دے جو صالحین میں سے ہو. تو بیٹے نے کیا جواب دیا, اگر انسانی فضیلت کی کوئی تاریخ مرتب کی جائے تو یہ بہت ہی جو ہے پہلے مرحلے پہ یہ بات آ سکتی ہے, اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب آ سکتا ہے. بیٹے بندگی, فرما برداری, اطاعت گزاری کے بحر ناپیدا کنار میں غرق ہو کر کہے قالا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اے بجان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے, کر گزریے, انشاءاللہ اللہ چاہیں گا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پہ پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین, پس باپ اور بیٹے دونوں مسلمان ہو گئے, دونوں اسلام کے سچے پیرو ہو گئے. یہ ہے دیکھیے حقیقت اسلام کا ایکچوئل پکچر, یہ ذہن میں رکھیے. واٹ از اسلام, تو یہ جو ہے ابھی تقاضے میں آپ کو بعد میں بیان کروں گا, یہ باتیں کچھ ترتیب سے میں آپ کے سامنے رکھتے چلے آ رہا ہوں. تو یہ ہے, اور پھر دونوں مسلمان ہو گئے. فلما اسلما وتلہ للجبین, اور بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیے ذبح کرنے کے لیے. وہ نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. آواز اللہ تعالی نے دیا کہ ارے ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے خواب کو سچا کر دکھائے, آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے میں, ذبح کرنے میں بالکل مخلص ہیں, ہم دیکھ لیے, مگر ہم آپ کے بیٹے کو بچا لیے. فرشتے کے ذریعے سے ایک جنت کا ایک دمبا رکھوا دیے اور دمبا ذبح ہو گیا, بیٹے جو ہے علیحدہ ہو گئے. انا کذالک نجزی المحسنین, اس طرح سے محسنین کو ہم جزا دیتے ہیں, انعامات دیتے ہیں, اکرامات دیتے ہیں. بہرحال یہ جو ہے ہمارے اسلام کی جو ہے یہ ایک ایکچوئل پکچر ہے. اب آئیے جناب اور آگے بڑھیے, اسلام کیا ہے جناب. دیکھیے عزیزان محترم, پہلے ہمارا عقیدہ توحید ہے. ابھی آپ سنیں ایمان کے 6 ارکان ہیں, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور ہمارے فرشتوں پر ایمان, اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان, تمام انبیاء پر ایمان, تقدیر کے خیر و شر پر ایمان. بس توحید, یہ عقیدہ توحید ہے, یہ اسلامی عقیدہ صحیحہ ہے, یہ اسلامی عقیدہ توحید ہے. یہ عقیدہ توحید کیا ہے یہ بھی سمجھیے. دیکھیے ایک یہ جو ہے آپ اور ہم جو ہے تیار ہونے کے لیے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. ہم کو خود صحیح طور پہ تیار ہونا, سمجھنا کہ ہم کس مذہب کے پیرو ہیں, کس جو ہے دین کے علمبردار ہیں, سمجھا. تو ہمارے میں آپ سے جو ہے عرض کر رہا تھا کہ یہ اسلام کے جو ہے کس دین کے جو ہے علمبردار ہیں. تو وہ کیا ہے, یعنی عقیدہ توحید جو ہے ایک نظام زندگی ہے. اس کو کوئی بہت سارے مسلمانوں کی اکثریت نہیں سمجھیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ اس کو نہیں سمجھے, ایسا نہیں, مگر یہ تو کہوں گا میں کہ دوسرے بہت سارے مسلمانوں کی بھاری تعداد ایسی ہے کہ اس کو عقیدہ توحید ایک نظام زندگی ہے نہیں سمجھے. اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, آپ خود اتفاق فرمائیں گے, آپ خود جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کنونس ہوں گے وہ اس طرح سے. لیکن بہت سارے مسلمانوں کی تعداد ایسی ہے, نام نہاد مسلمان ہے, نہ زر پرست ہے, مادہ پرست ہیں, دنیا پرست ہے. دوسرے مسلمانوں کی ایک کیٹیگری ایسی ہے, بدعات, خرافات, شرکیہ اعمال, فضولیات کے اندر الجھے ہوئے ہیں, اسی کو دین سمجھے ہوئے. وہ کیا یہ سمجھ سکتے,
کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ان کا ایک ایسا برا حال ہے۔ اچھا اس کے بعد میں جو واقعی مخلص ہیں، صحیح الفکر ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، وہ بھی جو ہے صحیح طور پہ اس میں بھی بڑی بھاری تعداد نہیں سمجھی ہے، بڑی بھاری تعداد نہیں سمجھ سکی ہے کہ عقید توحید ایک نظام زندگی ہے، یہ نہیں سمجھے۔ عقید توحید کو کیا سمجھتے بہت سارے مسلمانوں کی بھاری اکثریت؟ اللہ ایک ہے، خلوص سے مانتے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا نہیں ہے، یہ بالکل کہتے، لیکن بس اسی حد تک ان کا عقیدہ، اسی حد تک ایک عقیدہ توحید ایک نظام زندگی دیتا ہے، وہ جو ہے سمجھنے کے سلسلے میں جو ہے خاسر ہیں، یا ناواقفیت ہے اور یا جاہلیت ہے، یا ان کے سامنے کچھ جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں جس کو ہم کو اٹھانا اور بتانا ہے۔ کیسا؟ دیکھیے جو میں آپ کے سامنے 2 حدیث رکھتا ہوں اور ایک قرآن کی آیت رکھتا ہوں۔ پہلے حدیث سنیے، ابو داؤد کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے محبت کیا، اللہ کے لیے دشمنی کیا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو روک لیا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کیا۔ عزیزان محترم، قابل صد قدر نوجوانوں، آپ غور سے آپ خود جو ہے انصاف کے ساتھ جو ہے اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کے بولیے، کیا ہماری محبتیں، کیا ہماری دشمنیاں، کیا ہمارا دینا، کیا ہمارا نہیں دینا اللہ کے واسطے ہے، یا ہے تو کتنوں کا ہے، یا کتنے اس کے کتنے لوگوں کی زندگیاں، سیرت و کردار اس حدیث کے مصداق ہے۔ اجی جناب، ہمارے پورے تعلقات، میں جو یہاں پر آیا ہوں اللہ کے واسطے آیا ہوں، آپ میرے سامنے تشریف فرما ہے، رونق فرما ہے اللہ کے واسطے، اب یہاں سے اٹھ کر ہم جائیں گے اللہ کے واسطے، پوری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ کوئی زندگی کا کوئی حصہ، کوئی زندگی کا کوئی وقت، یا دن کے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں سے گھنٹہ، 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ جو ہے عبادت سے خارج نہیں ہے، اللہ کی بندگی سے خارج نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور دینا لینا، محبتیں، دشمنیاں سب اللہ کے لیے، نفس کے لیے نہیں، ہمارے اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، اور دنیا کے مفادات کے پیش نظر نہیں، بلکہ یا دوسروں کی خاطر نہیں، اللہ کے لیے۔ دیکھیں کیسا تعلق ہے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کیا، یہ ہے اسلام جناب، یہ ہے ایمان۔ اب کہاں ہے جناب؟ ارے اب وہ کسی سے محبت، ہمارے سے بڑے پرانے قدیم تعلقات ہیں ان کے، ارے ہم جو ہے بیمار پڑے تو انہوں آتے، ہم انہوں بھی بیمار پڑے تو ہم جاتے، جانا ضروری ہے بھائی۔ اللہ کی خوشنودی کہاں پیش نظر ہے؟ دیکھیے عقید توحید، ہمارے عزیزان محترم، ہمارے عزیز، عقید توحید کیا ہے؟ ایک مرکز اور محور ہے، اور اس کے مرکز اور اس کے ارد گرد تمام جو ہے اعمال گردش کرتے رہتے ہیں، وہی بس اور ایک آیت بھی سنیے، اور ایک آیت بھی سنیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری جو ہے قربانیاں اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دیکھیے مرکز اور محور ہے، ہمارا جینا مرنا، ہمارے قربانیاں، ہماری ریاضتیں، عبادتیں، ہماری نماز اور جو ہے دوسرا اثار، قربانی سب اللہ کے لیے ہے۔ ایک واضح آیت کے طور پر میں آپ کو ایک واضح آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ کو پورا معلوم ہو جائے گا۔ یاد رکھ لیجئے، ہر نیک عمل توحید کے عقیدے سے مربوط ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی نماز پڑھے عشاء کی، اور اگر یہ اللہ کے خوشنودی کی خاطر اللہ کے حکم کے تحت ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، اس کے تحت آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک روٹین وے میں پڑھ رہے ہیں، نماز غارت ہو جاتی۔ اپنا پہلے سے ہی اپنا عقیدہ ایسا رکھنا، یہ احساسات آتے رہنا ذہن میں، دل و دماغ میں ہمارے۔ دیکھیے ایک مقام ہے، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے دیکھیں کلمہ طیبہ کی مثال ایک بہترین عمدہ شجر طیبہ، بہترین درخت کی مثال ہے کہ جیسی ہے،
جس کی جڑیں ہمارے زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے، پیوست ہیں، اور اس کی شاخیں اللہ کے حکم سے اوپر جو ہے آسمان کو چھو رہی ہیں، اور وہ درخت اللہ کے حکم سے ہر آن جو ہے میٹھے رسیلے پھل دے رہا ہے، شگفتہ، شاداب، حسین، جمیل، دل نواز، نظر نواز، جان نواز پھول اس کو لگے ہوئے ہیں، اس کا گھنا سایہ ہے، یعنی اس سے جو ہے پرندے بھی استفادہ کر رہے ہیں، مویشی بھی اس کے نیچے آ کے کھڑے رہ رہے ہیں، اور اس شجر سایہ دار کے نیچے جو ہے حضرت انسان بھی، مسافرین بھی کھڑے رہ رہے ہیں، اس کے میٹھے رسیلے پھل کھا رہے ہیں۔ مگر کیسا ہے؟ پوری زندگی کا ایک معاملہ مربوط ہے، دیکھیے انٹر کنیکٹڈ ہے، منضبط ہے، جڑوں سے شاخوں کا تعلق ہے۔ اگر جڑیں اگر جو ہے کٹے جا رہے ہیں، سوکھے جا رہے ہیں، تو شاخیں جو ہے کملائے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، درخت سرسبز و شاداب نہیں ہوں گا۔ جڑیں کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے، اور اوپر شاخیں جو پھیلے ہوئے ہیں آسمان کی بلندیوں کو جو چھو رہے ہیں، وہ حسن عمل ہے، حسن سیرت ہے، حسن اخلاق ہے، اعمال صالحہ ہے، صدقات خیرات ہیں، اللہ کے راستے میں جو ہے خدمات، دین اسلام کے خدمات عالیہ بجا لانا ہے۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، اب دیکھیے جب اسلام کیا ہے سمجھیے، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جو اپنی زندگی کی تعمیر اور تشکیل کرتا ہے، وہ خود جو ہے خیر و برکت سے متمتع ہوتے رہتا ہے، سارے معاشرے کو متمتع کرتے رہتا ہے۔ پرندے بھی استفادہ کرتے ہیں، اور مویشی بھی استفادہ کرتے ہیں، دوسرے انسان بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہمارے پانی کی پچکاریاں جو ہے پتوں پہ نہیں مارنا ہے، جڑوں پہ مارنا، اور عقیدہ توحید کی اصلاح کرنا، عقیدہ توحید ہمارا صحیح ہونا مربوط ہے۔ دیکھیے شاخیں، اگر شاخوں سے جڑیں سب ملی بھی رہتی ہیں، شاخیں اور جڑیں ملی بھی رہتے ہیں، اگر جڑوں کو پانی نہیں ملا تو پورا درخت سوکھ جاتا، ہرا بھرا درخت جو ہے سوکھ جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ لیکن حقیقت میں وہ ایمان والا ہے وہ شخص، تو اس کی زندگی ایسی برکت ہوتی ہے کہ خود رحمتوں اور برکتوں سے متمتع ہوتے رہتا ہے، سارے انسانوں کو، دوسروں کے لیے بھی وہ خیر اور رحمت اور برکت کا باعث ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے اسلام۔ تو ہر ایک عمل کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر مرکز محور توحید کے ارد گرد ہم اپنے اعمال کو جو بجا لاتے رہیں گے اور اس سے منحرف نہیں ہوں گے، تو یقیناً ہمارا ہر عمل عبادت ہے اور توحید کے تحت ہے، اور اللہ کے پاس مقبول ہوں گا، اس کا اجر و ثواب ہوں گا۔ ورنہ ارے بھائی انہوں بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تھے، احسان کرے تھے، ہم بھی کر دیں گے، ارے رشتہ داری ہے بھائی جاؤ ان کے ساتھ جیسا کر دو، ایسا نہیں، سب اللہ کے واسطے۔ ایک شوہر اپنے بیوی کے ساتھ احسان کر رہا ہے، یہ سمجھ کے کرنا اللہ تو مجھے ذمہ دار گردانا ہے تیری خوشنودی کی خاطر، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بھی احکامات ہیں، آپ کا بھی اس میں سنا ہے، اس کے تحت میں کر رہا ہوں۔ آپ کوئی اس کے بدلے کے جو ہے طالب نہیں ہونا، احسان کے طالب نہیں ہونا، اور بیوی بھی شوہر کی اطاعت گزاری کر رہی ہے تو یہی سمجھ کے کرنا کہ بھائی میں پابند ہوں، میں ذمہ دار ہوں کہ میں ان کے حقوق کو جو ہے، ان کے احکامات کو، ان کی اطاعت کروں، ان کے احکامات کو بجا لاؤں جو شریعت کے عین مطابق ہے، تو اور اللہ کی خوشنودی میرے پیش نظر ہے، تو ہماری تمام زندگی سراپا عبادت ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دیکھیے جناب، بہت سارے چیزوں میں ہم اللہ کی خوشنودی کو ملحوظ ہی نہیں رکھتے، اس کے جو ہے احکامات کی فرما برداری کو پیش نظر ہی نہیں رکھتے، تو بہرحال جو ہے اس طرح سے جو ہے ایک زندگی۔ تو بہرحال اب اور آگے بڑھیے، دیکھیے جناب، اسی عقیدہ تحیہ پر، اسی عقیدہ توحید پر جو نظام زندگی تشکیل پاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک مکمل نظام جو ہے معیشت ہے، مکمل نظام معاشرت ہے، مکمل نظام اخلاقیات ہے، مکمل نظام معاملات ہے، مکمل نظام سیاسیات ہے، مکمل نظام تہذیب و تمدن ہے۔ تمام کوئی گوشہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ میں تھے، تو آپ جو اسلامک اسٹیٹ، اسلامک مملکت کو جب قائم کرے، تو آپ ایک اسلامی نظام سیاسیات کو نافذ کرے، اور وہاں اسلام مسجد نبوی میں بھی تھا، اور بازاروں میں بھی تھا، اور ہمارے گھروں کی چار دیواری میں بھی تھا،
حکومت کے ایوانوں میں بھی تھا اور نکاح اور ہمارے طلاق خلا کے مسائل میں بھی اسلامی احکامات پیش نظر رہتے تھے. تو اس طرح ہے. لیکن اب کیا ہو گیا؟ ایک تلخ حقیقت بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حصے میں صرف سجدے اور جو ہے رکوع آئے ہیں مسجد کے اندر، باقی پورا نظام زندگی ہمارے اپنے خواہشات کے مطابق ہے. من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، رب چاہی زندگی تھوڑی دیر کے لیے بس مسجد میں آ کے رکوع و سجود کچھ بجا لا رہے ہیں، اتنا ہی ہوگا. پورا نظام معیشت، نظام معاشرت اور ہماری تہذیب، تمدن، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہماری سیولائزیشن تمام جو باطل کے نظر ہو کے رہ گئے، طاغوت کے نظر ہو کے رہ گئے، اور مغرب کی نقل جو ہے اس میں ہو رہی ہے، مغربی ممالک کی. یہ ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، اسلام ایک تحریک بھی ہے، اسلام ایک موومنٹ ہے، مانومنٹ نہیں ہے. یہ ہسٹوریکل بلڈنگ ہے، دیکھتے ہوئے بیٹھے رہیں. موومنٹ ہے، تحریک ہے. اس کو نوبل مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے، دعوت اللہ کا فرض جلیل ادا کرنا ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے. ہمارا اسلام صرف ہماری انفرادی نمازوں، انفرادی زکوٰۃ، انفرادی حج، انفرادی روزوں اور دیگر جو ہے عبادات پر ختم نہیں ہوتا، بل یہ تو ہمارے انفرادی سرگرمیاں رہیں گے. اس کے علاوہ آگے بڑھ کر ہم دعوت اللہ کا کام بھی کرنا ہے. اگر دعوت اللہ کا کام آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ یاد رکھیے آپ کی ہماری مغفرت نہیں ہوں گی. کیوں؟ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھتا ہوں، دیکھیے سنیے. قرآن کی جو بھی بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کے کرم کے سارے، اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ ہود میں، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے جو زمانے گزرے، جو دور گزرے، پچھلے جو پیریڈ گزرے، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ لوگ گھروں سے باہر نکلتے اور فتنے اور فساد کو جو زمین پر رونما ہے اس کو رفع و دفع کرتے؟ ایسے لوگ نکلے تو بہت ہی کم نکلے. قلیلا ممن انجینا منہم، انہیں کو ہم نجات دیے. دیکھیے نجات ان کے لیے ہے جو اصلاحی کام کر رہے ہیں. اور جتنے مسلمان اپنے انفرادی نیکیوں پہ مست ہیں ان کی مغفرت ہی نہیں ہوں گی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے. ہم آگے سنیے، رہے وہ لوگ جن کو ہم دولت اور ثروت سے نوازے تھے تو وہ تو مجرم بن کے رہے، وہ قانون مجرمین بن گئے. پیسہ لتا مل گیا، بس دنیا کی عیش و عشرت میں جو ہے مشغول اور مصروف ہو گئے، آخرت کو فراموش کر دیے، اللہ کو بھلا دیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار ایسا نہیں ہے خواہ مخواہ کے بستیوں کو سیلاب کے ذریعے سے، طوفان کے ذریعے سے، آندھیوں کے ذریعے سے، زلزلوں کے ذریعے سے یا آپس میں لڑا کر جو ہے تباہ و برباد کر دے. ایسا نہیں. جبکہ وہ لوگ اس مَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. جبکہ بستی کے لوگ اصلاح کا کام کر رہے ہوں. صالحوں نے فرمایا، مصلحون فرمایا اللہ تعالیٰ. قرآن اٹھا کے ابھی بھی دیکھ لیجیے آپ، مصلحون. تو ہماری اصلاحی جدوجہد یہ جاری رہنا چاہیے. ہم ایک عظیم، اسلام کیا ہے؟ ایک عظیم عالمگیر اصلاحی تحریک ہے جس کے ہم ایک ادنا خادم ہیں. ایز اے ادنا خادم، ایز اے ہمبل سرونٹ وی شوڈ کنٹریبیوٹ اور سروسز، ہمارے حصے خدمت ادا کرتے رہنا چاہیے، ورنہ ہماری مغفرت. کیوں؟ اللہ اور ایک جو کئی جگہ فرمایا ہے، ایک اور ایک مقام بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ڈرو اس فتنے سے جو گناہگاروں کی حد تک محدود نہیں رہیں گا، اس کی لپیٹ میں وہ نیکوکار آ جائیں گے جو اپنے انفرادی نیکیوں پر بس کیے ہوئے تھے، نیکی کا حکم نہیں کرتے تھے، دعوت اللہ کا کام نہیں کرتے تھے، اصلاحی جدوجہد نہیں کرتے تھے. جناب یہ ہے، اس کو میں اور آگے ذرا اور وضاحت کروں گا. ابھی یہ تمام میرے تمہیدی کلمات ہی چل رہے ہیں. یہ
خیر میں ایک زیادہ نہیں 1 گھنٹے کے اندر تو ختم کر دوں گا، آپ کا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو بہرحال دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ڈرو اس فتنے سے جو مخصوص طور پر گناہ گاروں کی حد تک نہیں رہیں گا. گناہ گار ہی اس لپیٹ میں نہیں آئیں گے، وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو ساحل پہ کھڑے ہوئے گرداب میں پھنسے ہوئے جو لوگ ڈوب رہے ہیں ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کوئی جد و جہد نہیں کر رہے ہیں، اصلاح کا کام نہیں کر رہے ہیں. جناب دعوت اللہ کا کام کرنا ضروری ہے. اس لیے دیکھیے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ کیا ہے معلوم، سورہ حامیم سجدہ میں ایک ساتھ بیان کیا گیا، مکی صورت ہے اور وہ بھی انتہائی ہولناک صورتحال تھی، دھماکو صورتحال تھی. کافروں کے سامنے اسلام کا ایمان کا اقرار کرنا ایسا تھا کہ ان کو اس بات کے لیے پکارا جائے اے درندو آؤ ہم پر حملہ آور ہو جاؤ، ہم کو لوچو پھاڑ کھا جاؤ، ایسی بات تھی. ویسے عالم میں اللہ حکم دے رہا اے لوگوں کہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر جم گئے، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے خوف مت کرو، رنج مت کرو، بلکہ اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے. پھر اللہ فرماتا اے مسلمان یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ اسلام کا ایمان کا اقرار کرنا اور اس پر ثابت قدم ہو جانا، جیسا اللہ کے رسول نے قل آمنت باللہ ثم استقیم، مسلم کی حدیث ہے، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، جم جاؤ اس کے اوپر. پھر بعد میں جو ہے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا، سختی کے ساتھ جم جانا. تو جم جاؤ. تو اللہ تعالیٰ اسی پر اکتفا کرنے کے لیے نہیں فرمانا. اے مسلمانوں ایک اسٹیپ آگے بڑھو. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس شخص کی بات سے بہتر بات کس کی ہوتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور خود بھی اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کا عملی نمونہ بنا ہوا ہو اور کہہ رہا ہو ارے میں تو اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں، یہ میرے لیے سرمایہ عزت ہے، سرمایہ افتخار ہے، سمجھا، سرمایہ جو ہے سعادت ہے. یہ کہنا ارے ہم قرآن حدیث پر چلنے والے ہیں، ہم اصل سرچشمہ ہدایت سے سیراب ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی اس سے سیراب کرنا چاہتے ہیں. خود غرضی نہیں ہونا، خود جنتی بننے کی فکر کریں گے، دوسروں کو کے بارے میں یہ خیال کریں گے کہ ارے جلنے دو یہ لوگوں کو، یہ جو ہے یہ نافرمانوں کو، یہ سرکشوں کو، یہ باغیوں کو، تو آپ بھی جو ہے دوزخ میں جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے آگے بڑھو ایک اسٹیپ اور دعوت اللہ کا فرض جلیل ادا کرو، اور آسمان کے نیچے اللہ کی زمین پر یہ بہترین کام ہے. یہ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. سورہ یونس میں اللہ فرماتا اللہ خود جو ہے دار السلام کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، دار السلام کی طرف بلاتا اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اللہ دعوت دے رہا ہے. کیسا دعوت دے رہا ہے جناب؟ کیسا دعوت دے رہا ہے اللہ؟ کیسا دعوت؟ یہ کتاب کے ذریعے سے دعوت دے رہا ہے. اور کائنات کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں. کیسا نشانیاں ہیں؟ یہ قرآن کی بات ہے. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کیے جانے میں، رات اور دن کے اختلاف میں جو ہے عقل مندوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے نشانیاں ہیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اور وہ عقل مند لوگ، دانش مند لوگ، سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور نہ صرف یاد کرتے ہیں اس طرح سے بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، بلکہ وہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین پر تفکر کرتے ہیں. ارے کیا نظام پرورش ہے، کیا اللہ کا مقرر کردہ نظام رحمت ہے. اللہ رات لا رہا ہے، ہم کو میٹھی نیند سلا رہا ہے اور دن تمام کی تھکن کو دور فرما رہا ہے. پھر دن لا رہا ہے کہ ہم سرگرم ہو جائیں، حلال و طیب روزی کمائیں. ارے موسم بدل رہے ہیں، بارش برس رہی ہے اور ہمارے ہوائیں چل رہے ہیں، ہم سانسیں لے رہے ہیں، زندہ ہیں. پرورش اور پرداخت کے پورے انتظامات کر دیا. اللہ فرما دیا پوری کائنات تمہاری، تم میرے ہو جاؤ. لیکن انسان اللہ کا نہیں ہو رہا، پورے کائنات کے طرف چیزوں کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مگر اللہ کا نہیں ہو رہا ہے. ضمنی طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں، دیکھیے اسلام یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جانا، پوری کائنات ہماری ہے.
समझे नहीं। ये तो बहरहाल अजीज़ान मोहतरम हमारे ये अल्लाह के और अल्लाह के वो नेक बंदे समझदार बंदे क्या करें, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, अल्लाह ताला ये तमाम चीज़ों को तू बेकार नहीं पैदा किया, हमको आजमा रहा है। वी आर बीइंग एग्जामिन्ड ऑन दिस अर्थ, इस ज़मीन पर हम जो है आजमाए जा रहे हैं और हमको तेरे पास आना है और हिसाब किताब देना है। सुभाना का फ़कीना अज़ाबन्नार, तू बेकार काम करने वाला नहीं है। और हम जब तेरे पास आएंगे क़यामत के रोज़ तेरे सामने खड़ेंगे, उस वक्त जहन्नुम की आग से हमको बचा ले। ये बात है जनाब। तो अब देखिए जनाब, एक बात आपके सामने जिक्र करते हुए ख़त्म करूँगा मैं, वो ये आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब कुरान मजीद। अब इसके बाद कोई नबी आने वाले नहीं और कोई नबी आने वाला नहीं, कोई किताब नाजिल होने वाली नहीं, कोई वही आने वाली नहीं। अब एक सवाल पैदा होता, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि फिर ये अल्लाह के दीन की दावत की जिम्मेदारी, दावत देने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्योंकि अल्लाह ताला नबी को तो नबूवत को तो ख़त्म कर दिया, अब कोई नबी नहीं आएंगे। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए आए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये फ़िक्र लेके उठिए अज़ीज़ नौजवानों, जिनको जवानियाँ हासिल हैं वो अपनी जवानियों की कदर कीजिए। ये हदीस भी सुनाई देता हूँ, देखिए ये हदीस भी जो है एक निज़ाम ज़िंदगी जो है बतलाती है कि इस्लाम एक निज़ाम ज़िंदगी है। कि जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, क़यामत के दिन जब तक के 5 सवालात के जवाब नहीं दिए जाएंगे किसी को छूट नसीब नहीं होंगी। पहला सवाल होगा, पूरी उम्र कैसा गुजारे, हाउ डिड यू स्पेंड योर इंटायर लाइफ, होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी कैसा गुजारे, ये सवाल होगा। मगर हालांकि पूरी ज़िंदगी के बारे में सवाल हो गया है, फिर दूसरा सवाल होगा जवानी की उम्र को किस तरह गुजारे, हाउ डिड यू स्पेंड योर प्राइम ऑफ लाइफ, योर यंग हुड, जवानी को कैसा करे। जबकि जवानी में इंसान बहुत ताकतवर होता है और बहुत मेहनत मशक्क़त कर सकता है, बड़े बड़े काम कर सकता है, बड़े बड़े इनकलाबात ला सकता है। और दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इनकलाबात आए हैं, चाहे अच्छे हों या ख़राब हों, मकासद के तहत हों, जो भी आए उनको नौजवानी लेकर आए। क्योंकि नौजवानों की ताकत, क़ुव्वत, तवानाई, तंदुरुस्ती के इनकलाबात मरहून मिन्नत रहे हैं। आप जो जवानी के पीरियड से गुजर रहे हैं, अपनी जवानियों को अच्छे रखिए। और जो है कुछ अल्लाह ताला बीमारियों से बचाए, कुछ बीमारियों का कोई आरज़ लाहक हो रहा है, फौरी इलाज कीजिए, उसको रफा दफा कीजिए और अपनी तवानियों, तंदुरुस्तियों को अल्लाह के दीन की खिदमत बजा लाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो यह है। तीसरा सवाल होगा, रोज़ी कैसा कमाए, हाउ डिड यू अर्न योर लिवलीहुड, कैसा रोज़ी कमाए, हलाल हराम, अच्छा जनाब हलालिज कमाए। हाउ डिड यू स्पेंड दैट पर्टिकुलर लिवलीहुड, वो कमाई हुई रोज़ी को कैसा खर्च करे। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, क्या हमारे पैसों को भेजा उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं, शैतानों के भाई बन गए। क्या करे, फजूल खर्चियाँ कर दिए, गैर इस्लामी रसूमात को बुत बना के उसके पर दौलत को नज़र कर दिए और ख्वाहिशात, फैशन परस्ती, नाम नेहात, फजूलियात में जो है पैसा लुटा दिए। सवाल होगा, 5वां सवाल होगा, कुरान हदीस के बारे में जो इल्म था कितना अमल करे। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा था कि इस बात की शहादत देना है। अल्लाह, मैं हदीस आपको सुनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इस्लाम यह है कि तुम इस बात की शहादत दो कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। क्या कुरान की यह आयत आपके सामने नहीं है? वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकुनु शुहदा अलन्नास व यकुन रसूलु अलैकुम शहीदा। अरे मुसलमानों, हम तुमको एक फजीलत वाली और बाइतदाल उम्मत बना है ताकि तमाम दुनिया वालों के सामने तुम हक के गवाह बनो, हक की शहादत दो, हक की गवाही दो। और तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही दे चुके हैं। देखिए जनाब, ये शहादत ये है, खाली शहादत देना हाँ अल्लाह एक है, कहाँ अमल से, कौल से, फेल से, तकरीर से, तहरीर से, अपने तर्ज अमल से कहाँ गवाही दे रहे हैं मुसलमान। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए कि ये 5वां पहलू ये है कि हम सारी आलम इंसानियत के सामने इस्लाम को पेश करें। क्यों कि अल्लाह ताला हमको मुंतखब फरमा लिया है नबूवत के मिशन की बजावरी के लिए। अल्लाह ताला फरमाता
वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ा जिहादिही, ऐ अहले ईमान अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल करो, स्ट्रगल हार्ड इन दी वे ऑफ अल्लाह। वज्तबाकुम, यू हैव बीन सेलेक्टेड, आपको चुन लिया गया है। वमा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और दीन में कोई आपके लिए तंगी नहीं रखी गई। ये है जना, अब हमको ये काम करना है। ये काम करने में मुस्लिम ममलकतें बहुत कुछ नाकाम हो रहे हैं। अपने मुस्लिम हुक्मरान क्या है, अल्लाह ताला हुक्मरान बना दिया मगर ऐशो इशरत में है। इस्लाम की दावत और तबलीग का मिशन हाथ में लिए हुए नहीं है। बहुत कम लोग ममालिक है जो हक इसका जो है अदा कर रहे हैं। तो ये बात है, मगर अब हमको तो अपनी जवाबदेही करना है इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर। इसमें जो है आप मसरूफ़ हो जाइए, मशगूल हो जाइए। दावती रोल जो है अपना जो है क्या है उसको अदा कीजिए। खुद दीन पर कायम रहिए, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाइए। इसलिए अल्लाह ताला मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम लक़ब से हमको नवाजा है। और कुरान में अल्लाह हमको तो फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम बेहतरीन लोग हो। उखरिजत लिन्नास, तमाम लोगों के लिए, तमाम हिंदुओं, सिख, ईसाई, यहूदी, तमाम लोगों के लिए जो है तुम निकाले गए हैं, सारी दुनिया वालों के लिए निकाले गए हैं। और तुम्हारा काम क्या है? नेकी का हुक्म करना, बुराई उससे रोकना, अल्लाह पर ईमान। अल्लाह ताला ऐसे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम लक़ब से नवाजा है जिसके नतीजे में हम पर बड़ी भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अब आ जाइए जनाब, ख़त्म हो रहा है, अब बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ, इसलिए आप जो है बेदार हो जाइए। और आखिरी अल्लाह का पैगाम कुरान मजीद हमारे पास है। वी आर इन पोजेशन ऑफ द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ मर्सी सेंड डाउन बाय अल्लाह थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी मोहतरम सल्लम के ज़रिए से हमको जो ये दिया है अल्लाह ताला, इस पैगाम रहमत, ये हमारे पास है। और दुनिया गुलशन इंसानियत मुरझाया हुआ, कुमलाया हुआ है, और उसको वही इलाही की बारिश की ज़रूरत है। वही इलाही की बारिश आप और हम बरसा सकते हैं। आपके पास वही इलाही है, ये अल्लाह की किताब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। आगे बढ़कर और तमाम दुनिया मुंतज़र है, क्योंकि बातिल निज़ाम है ज़िंदगी से जो है यहूद और नसारा आजिज़ आ गए हैं और लोग इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं। खुद हिंदुस्तान के अंदर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और इस्लाम कबूल करने के नतीजे ही में एक अंदेशों में मुब्तला होकर ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने जो है क्या करें, मुर्तिद बनाने, फितने, इर्तिदाद को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तेज़ी से लोग इस्लाम, आपको खुद बातें मालूम नहीं हो रही हैं कौन कबूल कर रहा है कोई, मगर अल्लाह का दीन फैल रहा है। मगर व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन, हमारा हिस्सा खिदमत क्या है? ये है जनाब, ये 5 पहलू के जो वसी तकाजे हैं जो पूरे करने वाले हैं, उनके बारे में अल्लाह फरमाता उलाइका लज़ीना सदक़ू, यही लोग सच्चे हैं, बाकी के झूठे, ये याद रख लो। वो उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग परहेज़गार मुत्तक़ी है, बाकी मुत्तक़ी नहीं है। समझे ना? वो नाम नेहाद कुछ इबादतें कर ले रहे होंगे इनफरादी तौर पे, उसमें मस्त होंगे, मैं भी बड़ा नेक हूँ, मैं कोई अल्लाह के, मैं कोई नजरों ने अदा नहीं करता, मैं खबरों को नहीं जाता, मैं फला। अरे अल्लाह की ज़मीन पर फसाद रुनुमा है, उसको रफा करने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं हम? क्या आपकी सही है, बलीग है? क्या आपकी मेहनतें, मशक्क़तें हैं? किस तरह आप नेकी का हुक्म कर रहे हैं, बुराइयों से रोक रहे हैं? देखिए ये इनाम है, उलाइका लज़ीना सदक़ू, यही सच्चे हैं, और ये उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही परहेज़गार हैं। इसलिए इक़बाल ने भी यही कहा कि उठ के बज़्म जहाँ का और ये अंदाज़ है, मशरिक़ और मग़रिब में तेरे दौर का आला, बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। अरे आप आखिरी पैगाम लिए हुए हैं और अब कोई नबी आने वाला नहीं है। नबी की भारी जिम्मेदारियों को अंजाम देना पूरी उम्मत का काम है। और उलमा जो है नबी के जो है वारिस हैं, अंबिया के वारिस उलमा इकराम खुसूसन, और तमाम लोग जिस कदर वो मुस्तती हैं वो रूल अदा करिए। यही इस्लाम है, इसी इस्लाम पर हमको, इस इस्लाम से हमारी किस्मतें वाबस्ता हैं। हमारे पास दुनिया में की कोई चीज़ नहीं है, इस्लाम है तो हमारे पास सब कुछ है। अगर हमारे पास जो है दुनिया सब कुछ है, इस्लाम नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस हमसे बढ़कर बदबख्त महरूमुल किस्मत कोई नहीं है। आइए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ नौजवानों, कमर बस्ता हो जाओ
اور انفرادی اور اجتماعی طور پر فرضی نوبل کاز آف اسلام اپنے خدمات بجا لائیے، انہی کے لیے جو ہے بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا والسلام علی من اتبع الہدی، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، سلامتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلامی تعلیمات کو اپنا کر ہدایت کی راستہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے دین کا فہم دے، اور مسلمان ہونے کے نتیجے میں جو بھاری ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں اس کا ہم احساس کرنے والے ہو جائیں، اس کو بجا لانے والے ہو جائیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة انك انت الوهاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا تقبل دعاء انك ربي لسميع الدعاء۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔